خوش آمدید ناظرین، فنکار وتھ فرزانہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہمارے مہمان محترم حیدر طباطبائی، موصوف بڑی علمی اور ادبی شخصیت ہیں۔ معلومات کا ایک خزانہ ہے ان کے پاس جن سے میں بھی مستفید ہو رہی ہوں اور یقیناً آپ بھی۔ جناب، تصوف کی کچھ بات چلی تھی، تحقیق دانوں میں کافی بحث رہی ہے، کافی اختلاف رہا ہے، اس کی جو تعریف کی گئی ہے، اس لفظ کی تشریح کی گئی ہے، اس کے مختلف معنی، مختلف مطالب بتائے جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک قبیلہ ہوتا تھا جو خانہ خدا کی خدمت کرتا تھا، تو ان کو وہ صوف کہلاتے تھے، اور اس کا بھی پس منظر یوں ہے کہ ان کی جو والدہ تھیں صوفی صاحب کی، وہ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے دعا مانگی، منت مانگنی کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو خانہ خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اس کو۔ تو ان کے ہاں بیٹے نے جنم لیا جس کا نام غوث بن مر انہوں نے رکھا، اور یہی غوث بن مر جو ہیں رفتہ رفتہ صوف کے نام سے مشہور ہوئے، اور پھر اس قبیلے کے لوگ صوف کہلایا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ خانہ خدا کے لیے وقف کر دی تھی، اور بہت ہی آزاد منش لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ دنیاوی کاموں سے ان کا کوئی ربط نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اپنے آپ کو اس طرح رکھتے تھے۔ اور دوسری مسجد نبوی میں جو صحابہ کرام صحابہ صفا کہلاتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو دنیا سے بالکل بیگانہ کر چکے تھے اور خدمت میں اپنے آپ کو وقف رکھتے تھے، تو وہاں سے یہ لفظ آیا۔ اسی طرح مزید اور بے شمار ہیں، اگر بتانے پہ آ جائیں تو وہ تو گفتگو بات طویل ہو جائے گی۔ صوفی وہ نہیں ہوتا جو تاریک جی گنبدوں کے نیچے بیٹھ کے گمنامی کی زندگی جی گزارتے۔ جی جی کہا جاتا ہے کہ نماز میں جائیے تو 40 آدمی سے ایک آدمی صوفی ملے گا آپ کو، جی اندر درویش ہوگا وہ۔ اسی طرح درویشی جو ہے، صوفیزم جو ہے مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے ہندوؤں میں بھی بڑے اچھے درویش دیکھے، جی ہم نے عیسائیوں تک میں دیکھے جی جو اللہ والے ہوتے ہیں، جی جی خواتین میں دیکھیں حضرت رابعہ بسرا کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری، جی اب دیکھیے اس طریقے سے آج بھی خواتین بھی ایسی ہیں جن کی بات میں بڑا بھرم ہے، ان کو ہم صوفی کہیں گے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہے، لیکن جو نیک کام کرتا ہے، جی جو صحیح کام کرتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے۔ ہندی میں اس کو بھکتی کہتے ہیں۔ تصوف کی شاعری ہے، اس بابت بھی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کسی نے آپ سے کہا کہ مسکرانے بھی آپ پر۔ میں مسکرا نہیں رہی۔ ہاں، مسکراہٹ اتنی آسان نہیں ہوتی، ہاں ہاں ہر کسی کو مسکراتے نہیں، ہاں ہاں نفرت یا محبت اتنی آسان نہیں، اپنوں کے لیے مسکراتے ہیں، غیروں کے لیے نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، میں کیا sorry, I want to say something like okay, may I ask your name first please? My name is Khan. Mr. Khan, whatever you said, I totally agree with it, and it's $1 million, in fact it's £1 million worth what you have just said. What else can I do for you? کوئی ایسی شاعری سنا مرزا غالب کی؟ ابھی یہ حیدر طباطبائی آپ کو سنائیں گے۔ جی خان صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ کے پاس اتنا علم ہے، اتنی میری عمر نہیں ہے، جی جی آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے قابل نہیں ہوں۔ ارشاد۔ آپ کوئی ایسی مرزا غالب کی ایک چھوٹی سی شاعری سنا دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور آپ کا نام بڑا اچھا تو ہے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ہے، حیدر علی ان کا نام تھا، یا حیدر علی ان کا نام تھا۔ آپ کا نام طبائی کا مطلب کیا ہے؟ یہ خانوادگی نام ہے، جیسے آپ خان ہیں، خان ہے۔ یہ سر نیم ہے۔ اچھا اچھا۔ ایران میں طباطبائی حسنینی و حسنینی، حسن اور حسین 2 نواسے تھے رسول کے، ان کی اولاد طباطبائی کہلاتی ہے۔ جی جی جی، آپ ان کے حال سے ہیں؟ جی، بہت خوشی ہوئی آپ سے ننگے بات اسلاف کر کے۔ ہوں جناب۔ شاعری تو ایک بہانہ ہے، بڑوں سے بات کرنا زندگی میں کچھ پانا ہے۔ واہ ماشاء واہ اللہ واہ، ماشاء اللہ۔ بہت عمدہ بہت عمدہ، بہت شکریہ خان صاحب آپ کی اس کال کے لیے۔ دعا میں یاد فرمانا، بول دو مسکراہٹ اپنوں کے لیے ہوتے ہیں، غیروں کے لیے نہیں۔ پر آپ تو میرے سب اپنے ہیں نا، دیکھیے آپ کی محفل میں بیٹھی ہوں تو آپ کی اپنی ہوئی نا میں۔ بہت شکریہ۔ عام نہیں ہوتی ہے، بول دو
जो भी बोला है آپ نے جو بولا میں اس کے ساتھ ہی متفق ہو جاتی ہوں خان صاحب. اوکے بہت شکریہ, اللہ حافظ. یہ خان صاحب نے بڑی دلچسپ سی بات کی اور کہتے ہیں کہ آپ میری بھابھی بھی ہو سکتی ہیں. بھئی بہن کیوں نہیں کہا, آپ مجھے بہن بنا لیں, وہ زیادہ پیارا اور زیادہ میٹھا رشتہ ہوتا ہے, زیادہ دل کے قریب بھی ہوتا ہے. تو میں یہی چاہوں گی کہ میں آپ کی بہن بن جاؤں. خان ویسے میرا بھی سر نیم ہے, تو اس رشتے سے تو ویسے ہی ہم بہن بھائی ہو گئے. میں بھی فرمائش کروں گی کہ مرزا غالب کے کچھ اشعار سنائیے. دیکھیے مرزا غالب کا ایک شعر ہے اور تصوف بھی ہے یہ, جی جی اور عجب نزاکت اس میں. کہتے ہیں کون ہوتا ہے حریف میں مرتف گن عشق, واہ تھا مقرر لب ساقی پر سلا میرے بعد. کیا بات. اب یہ میں مرتف گن عشق جو ہے اس کو غالب نے, کون ہوتا ہے حریف, کون اس کو لے سکتا ہے, کون اس کے مقابل آ سکتا ہے. کیا بات ہے. یہ ساقی نے ایک بار پوچھا, مقرر ایک بار, جی سکرر اور بار بار نہیں کہا, اور اس کے بعد وہ جام غالب کو دے دیا. کیا بات ہے. اس طریقے سے غالب کے یہاں تصوف آپ کو بے انتہا ملے گا, سادگی بہت اچھی ملے گی. اور مرزا غالب جو تھے وہ اردو کے آفاقی شاعر بن گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے غم کو اپنا غم نہیں رکھا, عوام کا غم کر دیا. جی آسماں بیضۂ قمری نظر آتا ہے مجھے. واہ 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 تو واہ. اس طریقے سے غالب نے پوری دنیا کو دیکھا, اور غالب نے یہ کہا کہ میں اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہوں گا, جی جی آنے والا زمانہ جو ہے وہ میری قدر کرے گا, اور ویسے ہی ہوگا. غالب پہ بھی کافی دیر بات ہو سکتی ہے. غالب جی کے بارے میں ہاں, مختلف خیالات ہیں, ان کا جو مقام رتبہ ہے. آج کل کی اس صدی میں تو کوئی اب ایسا شاعر ہے نہیں. ایک اور بات میں چاہوں گی کہ آپ کے فن کے حوالے سے ہو جائے, ہم اس جانب بھی لوٹیں گے, اس طرف بھی ناظرین ہماری گفتگو رہے گی. آغاز میں جو ایک تذکرہ کیا شہرزاد کا, بادشاہ سے کے حوالے سے منسوب ہے وہ داستان شہرزاد کی, کہ بادشاہ کی جب ملکہ نے اس کے ساتھ بے وفائی کی, اس نے دیکھا اس کو غیر مرد کے ساتھ, تو اس کو اعتبار نہیں رہا, اور وہ یہ کرتا تھا کہ ہر رات ایک نئی دلہن لاتا تھا, شادی کرتا تھا اور صبح تک اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا. لہٰذا جب شہرزاد اس کی دلہن بنی تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہر رات ایک ایسا قصہ چھیڑا, ایک ایسی داستان چھیڑی کہ جس کا انجام نہیں ہوتا تھا. اور وہ داستان اس قدر دلچسپ ہوتی تھی کہ بادشاہ مجبور ہو جاتا تھا کہ اس کو زندگی بخش دے تاکہ دوسری رات بھی وہ اس قصے کو وہیں سے شروع کرے, اور لامحالہ یہ سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا. افسانوی داستان ہے, اس میں کتنا ہی حقیقت ہے کتنا افسانہ ہے, یہ میں پوچھنا چاہوں گی حیدر طباطبائی سے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ انہوں نے اپنے رسالے کا نام شہرزاد رکھا, اس کی کیا وجہ ہے جناب؟ دیکھیے یہ رسالہ میں نے اس صدی کے آغاز سے نکالا. اس صدی کو میں مانتا ہوں کہ خواتین کے احترام کی صدی ہو. خاتون کوئی بھی ہو اس کا احترام بہت لازم ہے. خواتین سے ہی ہم کو درس ملا ہے, ان کی آغوش سے ہم پل کے بڑے ہوئے اور کچھ بنے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. شہرزاد ایک بے انتہا نابغہ روزگار خاتون تھی, لڑکی تھی وزیر اعظم کی, اور بادشاہ کو وہ داستان الف لیلا جی جی اس کو کہا گیا, بادشاہ کو ہر رات ایک عورت پیش کرتا تھا, لڑکیاں ختم ہو گئیں. بہت ہی پریشان تھا باپ, بیٹی نے کہا کہ میں چلوں گی. باپ نے کہا تم پاگل ہو گئی, صبح ہوتے صبح قتل کر دے گا, نہیں مجھے قتل نہیں کر سکتا. شہرزاد کی ایک چھوٹی بہن تھی جہانزاد, وہ 10 سال کی تھی, وہ اس کو لے کر کے پہنچی, دلہن بن کے بیٹھی. بادشاہ نے کہا یہ کیا, یہ کون ہے؟ اس نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں, میں آپ کے نخس وزیر کی وزیر اعظم کی بیٹی ہوں, میری ماں مر چکی ہے, چھوٹی بہن جب تک کہ میں اس کو ایک داستان نہ سناؤں سوتی نہیں. جی تو آپ کی اجازت تو میں ایک قصہ سنا دوں. جی جی وہ قصہ جو اس نے شروع کیا تو فجر کی اذان ہو گئی اور شوائیں پھوٹ گئیں, اور بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب کل اس کو ختم کرنا تو میں سنا دیں گے. 1001 راتیں اس ذہین خاتون نے, لڑکی نے سنائی, اور 1001ویں رات جب آئی تو بادشاہ نے تلوار پھینک کے اس کے پیروں کے اوپر اپنا سر اور تاج رکھ دیا, اور کہا کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ قتل و غارت گری اب ختم. سبحان اللہ. تو شہرزاد کا مرتبہ بہت بلند ہے, جی اور میرے استاد تھے جناب حسین مشیر علوی, جی ان کی ایک نظم ہے بالآخر شہرزاد کو نیند آ گئی. ارے واہ, کیا شہرزاد ایک بڑا باعظمت نام ہے خواتین کے لیے, جی اور خواتین کی جو عظمت ہے وہ ہماری عزت ہے. سبحان اللہ.
لہذا ہم نے یہ نام رکھا ہے اور یہ رسالہ چل رہا ہے.